مفتی صاحب، پیریڈ والی عورت کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں؟ پیریڈ والی عورت، جو عورت حائضہ ہو، حیض سے ہو، پیریڈ آ رہا ہو، وہ پیریڈ کے دنوں میں کن کاموں کو کر سکتی ہے، کن کاموں کو کرنے کی اجازت ہے اور کن کاموں کو کرنا اس کے لیے حرام ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کن کاموں کو کرنا حرام ہے۔ پہلے ان چیزوں کو آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کچھ وظیفے ہوتے ہیں، پڑھنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں یا تسبیح وغیرہ پڑھتی ہیں، لیکن جب ان کو پیریڈ آ جاتا ہے تو پھر ان کو پڑھنا بند کر دیتی ہیں۔ تو اگر کوئی عورت پیریڈ سے ہو تو اگر وہ درود شریف پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت ذکر و اذکار کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں پڑھ سکتی ہے۔ لیٹرنگ میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، یہ سارے دعائیں اور وظائف بھی وہ کر سکتی ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ کتابوں کو چھونا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسلامک کتابیں جس میں قرآنی آیات اور احادیث لکھی ہوں ان کتابوں کو وہ نہیں چھو سکتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مقدس کا چھونا بھی اس کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا پڑھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وظائف کو پڑھ سکتی ہے، وظیفے پڑھ سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا اس عورت کے لیے، کسی ناپاک مرد یا ناپاک عورت کے لیے قرآن کا چھونا بھی جائز نہیں ہے اور اس کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں زبان پاک ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب ایک حکم شریعت نے لگا دیا ہے تو وہ قرآن کو نہ چھونا جائز ہے، نہ ہی ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ وہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں ان کو کرنا کیسا ہے؟ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جب عورت پیریڈ سے ہوتی ہے تو ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے ہیں، ان سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے پاس لیٹنے سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ سب صرف اور صرف جہالت ہے، ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ رکھا ہے کہ اس کو پیریڈ ہونا، حیض آنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رکھی ہیں، تو یہ اس سے گریز رکھنا، ان چیزوں سے گریز رکھنا، احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن اس عورت سے آپ گریز نہیں رکھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام تھا عبد الغفار۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور خارش دار کتے کو دیکھا، جو ہوتا ہے نا کٹا ہوا کتا وغیرہ، اس کے بہت زیادہ کٹا ہوا تھا، تو اس کو دیکھ کر منہ گھما لیا حضرت عبد الغفار نے، اور کر کے کہ آخا اتنا خطرناک اس کو کھجلی ہے، منہ گھما لیا۔ اس کتے نے کہا اللہ ہمیں زبان دے دے، اللہ نے زبان دی، اللہ سے اس زبان جب اللہ نے اس کتے کو دی تو کتا کہنے لگا اے اللہ کے نبی عبد الغفار، کیا آپ اپنے آپ نبی بن گئے؟ میں اپنے آپ کتا بن گیا؟ یاد رکھیے جس اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اسی نے مجھے کتا بنایا ہے۔ تو وہ اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نوح رکھ دیا، کہ نوح یا نوح مانے رونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ساتھ مسئلہ رکھا ہے کہ ان کو پیریڈ حیض آتا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ اس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے، صحت ان کی وہ تندرست رہتی ہیں، یہ بہت بڑی اس کے پیچھے مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ تو عورت سے آپ گریز نہیں رکھ سکتے، اگر کوئی رکھے گا تو قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اس کا بنا ہوا پکایا ہوا کھانا بھی جائز ہے، اس کا بنایا دھوئے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا بھی جائز ہے، اس کا جھاڑو لگانا بھی جائز ہے۔ گھر کے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کو وہ کرے گی، ان کے کام کرنے سے وہ کھانا نہ ناپاک ہوگا، نہ کھانے میں کوئی عیب لگے گا، نہ کھانے میں کوئی پرابلم ہے، نہ پانی میں کوئی مسئلہ ہے۔ اور شوہر کو پاس رہنے سونے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی بیوی کو پاس میں نہیں لٹاریں گے، بیوی کے پاس نہیں لیٹیں گے۔ ہاں اس چیز کا لحاظ رکھیں، خیال رکھیں کہ وہ کسی طرح کی نجاست آپ کے نہ لگے، بس باقی بیوی سے، عورت سے اگر کوئی انسان اس وجہ سے پرہیز کرتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ ایسے انسان کو اس بات سے بچنا ہے۔